وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں تھیں۔ 12 قبائل تھے، چونکہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور تھے، اور ان 12 بھائیوں کے والد تھے حضرت یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ تو اسرائیل کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، وہ 12 بیٹوں کی اولادیں تھیں قبائلی سسٹم کی وجہ سے، تو وہ اسی طرح قبائل وہ چلتے رہے، اکٹھ ان کا نہیں ہوتا تھا، اس لیے پھر وہ 12 چشمے بھی جاری کرنے پڑے، وہ آ رہا ہے اب ذکر۔ اب وہ بٹے ہوئے تھے 12 قبائل میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ کی قوم کے لیے خاص آپ کو یہ وحی کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلیں گے اس میں سے 12 چشمے۔ پانی پہ بھی وہ لڑتے تھے، تو ٹھیک ہے، پھر بہتر یہ ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ ہو جائے۔ تو اللہ کی قدرت، قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی مرزانہ طور پہ ہوا ہے، وہ 12 پہ بھی تو لڑ سکتے تھے نا کہ میں اعلیٰ لینا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ 12 چشمے نکلے، اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ایک ٹافی ہے جو آپ نے سب کو بانٹ دی ہے، وہ ظاہر ہے کوئی کہے گا جی مجھے یہ والا پسند ہے، ایسے تھوڑا سا زیادہ پانی پہ نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزانہ طور پہ طے کیا، اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک نے پہچان لیا کہ اس کا کون کون سا ہے۔ اب یہ اس کی تفصیل نہیں پتا، واللہ عالم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ حق واضح کیا ہوگا کہ یہ والا جو چشمہ ہے یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پر بادل کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوہ۔ سلوہ ایک سمجھ لیں پرندہ تھا جو جنتی خوراک ان کے لیے، ایک سمجھ لیں ایک غیبی اللہ کی طرف سے آتی تھی، پرندوں کے جھنڈ آتے تھے، وہ خود ہی آ کے بیٹھ جاتے تھے، شکار بھی نہیں ان کو اس طریقے سے کرنے پڑتے تھے، اس سے ان کو پروٹینز مل جاتی تھیں، اور شوگر اللہ نے ایسی ان کو دی کہ رات کے وقت جو ریگستان کے اندر شبنم گرتی تھی وہ صبح موتیوں کی شکل میں وہ چن لیتے تھے، جس طرح آپ کی یہ مٹھائی کی چھوٹی چھوٹی بوندیاں ہوتی ہیں نا، یہ ان کے لیے من تھا۔ من اور سلوہ یہ دو، کیونکہ 40 سال تک وہ ریگستان میں بھٹکتے رہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارا کچھ کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان پہ سایہ رکھا۔ ریگستان میں تو کوئی سایہ نہیں ہوتا، 6 لاکھ کا لشکر ہے، ٹریول کر رہا ہے، تو ریگستان میں تو وہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، تو اللہ نے مسلسل اتنے سالوں تک ان کے اوپر بادل کا سایہ رکھا، انہیں اس گرمی کی تکلیف سے اس لیول پہ گزرنا نہیں پڑا۔ یہ بھی دیکھیں غیبی طور پہ، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں جب جہاد کی باری آئی ہے تو صرف 2 بندے حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلے ہیں، حضرت ہارون اور جوشوا۔ اسی پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس طرح کی جو قوم ہے نا، اس کے اور میرے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اب پھر یہ 40 سال سرائے سینا میں بھٹکتے رہیں گے، ان کو اب شام کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اسی دوران حضرت ہارون فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ان کی قبر بھی ریگستان میں ہی بن گئی۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ جو نسل جوان ہوئی وہ ٹف ماحول کے عادی ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جانشین بنے جوشوا، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو پھر ہمت پیدا ہوئی کہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ پہ کون ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو کچھ انہوں نے نافرمانیاں کی تو اس کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، اس کا وبال وہ خود چکھیں گے۔ مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے، اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہی آیت سورۃ البقرہ میں بھی گزری تھی۔ اس وقت میں نے ترجمے میں میری توجہ نہیں تھی تو میں نے اس میں ترجمہ یوں کر دیا تھا
کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ حالانکہ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ باتیں ویسے دونوں ہی درست ہیں، لیکن ترجمے کے اعتبار سے یہ بات درست ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا گیا انہیں کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھنا تم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب شہر کے دروازے سے، یہ جیریکو سٹی تھا جو جوشع ابن نون کی سرکردگی میں پہلا شہر بنی اسرائیل نے فتح کیا جہاد کر کے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی مغرب کا وقت ہو گیا جمعے والے دن، تو حضرت یوشع ابن نون نے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے دن کو لمبا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے دن کو لمبا کر دیا، اور مسلمانوں کو، یعنی اس زمانے کے یہودی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے رسول اللہ کا انکار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر فتح دے دی۔ تو اب انہیں یہ کہا گیا کہ اب یہ خوشی کا موقع ہے، تو عاجزی سے داخل ہونا ہے شہر میں، اور جو تم پہلے کارستانیاں تمہارے بزرگ اور تم کرتے رہے ہو نا، اس پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ خوشی کے موقع پہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہے کہ وہ یاشی کرے، اس میں عاجزی آنی چاہیے۔ اور کہا گیا تم نے جب شہر میں داخل ہونا ہے نا، تو یہاں پر تم نے حطتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن وہی میں نے آپ کو بتایا بالکل جس طرح پہاڑ ہونے نے، یہ ان کی عادت تھی، انہوں نے یہ لفظ بدل دیا، حنتاتن، حنتاتن، بالی میں دانا، ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے، یعنی بات ہی بدل دی۔ رسول اللہ کے ساتھ بھی کرتے تھے، سمعنا و اطعنا کہا گیا، سنو اور اطاعت اختیار کرو، تو بجائے یہ کہنے کے کہ ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، سمعنا و اطعنا، وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، سنا اور نافرمانی کی۔ اب کسی کامل الایمان مومن نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو کہیں گے اپنے کانوں کا علاج کراؤ، ہم تو اطعنا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ زبان مروڑ مروڑ کے اس طرح کی باتیں ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح، آپ کو پتا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا، راعینا کو راعینا، اے ہمارے چرواہے، تو اللہ نے فرمایا کہ لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا، تم ہی چھوڑ دو یہ لفظ، راعینا نہ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، بلکہ کہو انظرنا، انتظار فرمائے ہمارا، ہماری طرف متوجہ ہو، نظر کرم فرمائے، یعنی بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ تو یہاں پہ وہ ذکر آ رہا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ کہو کہ حطتن، نہیں کہا وادخلوا الباب سجدا، اور جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے دروازے سے۔ اب وہ اتنا بڑا دروازہ ہے شہر کا، یہ نہیں ہے کہ جو دروازہ چھوٹا تھا، کہا گیا کہ داخل ہوتے وقت تمہارے سر جھکے ہونے چاہیے اللہ کے سامنے شکر کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ پہ داخل ہوئے ہیں، مکے کے اندر، آپ کی مبارک کونی جو ہے اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی عاجزی کی وجہ سے۔ حالانکہ فاتح ایسے شہر میں داخل ہو رہے ہوں کہ جس شہر کے لوگوں نے راتوں رات 52 سال کی عمر میں پوری زندگی کی 52 سال وہاں مکے میں گزرے، رسول اللہ کو نکلنے پہ مجبور کیا، تو تکہ بوٹی ہو جانی چاہیے تھی۔ آپ نے وہی بات کی، لا تثریب علیکم اليوم، جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابو سفیان کے بارے میں ہی کہہ دیا کہ جو اس کے گھر میں گیا امن پا گیا، ٹھیک ہے، جو اپنے گھر میں رہا وہ بھی امن پا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو کہا گیا کہ حطتن کہنا ہے، جھک کے داخل ہونا ہے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، سنزید المحسنین، اور زیادہ دیں گے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ لیکن نہیں ہوا، فبدل الذین ظلموا منہم، تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے بات قولا غیر الذی قیل لہم، کوئی اور جملے اس کے بدلے بولنا شروع کر دیے، حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کے بدلے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ پلیگ کا مرض آ گیا تھا، طاعون کا،
اور لاکھوں بنی اسرائیل اس مرض میں مارے گئے۔ آسمان سے اللہ نے یہ عذاب کی شکل میں ان پہ طاعون کا مرض مبتلا کر دیا تھا، لیکن اس امت میں بخاری مسلم میں ہے کہ یہ رحمت ہے، جو طاعون کے مرض سے مرے گا وہ شہید لکھا جائے گا، لیکن بنی اسرائیل کے اوپر یہ عذاب کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہیں نا، وہ کرتوتوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ بعض اوقات انسان نے کرتوت ایسے کیے ہوتے ہیں، بعض اوقات آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں اب پیغمبر جب موجود نہ ہو تو آپ جو بھی تکلیف آئے اسے آزمائش کی طرف منسوب کریں گے، کسی کی سزا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بریلویوں پہ آزمائش آئے تو دیوبندی کہیں گے یہ عذاب ہے، اور دیوبندیوں پہ آئے تو بریلوی کہیں گے عذاب ہے، وہ کہیں گے ہم پہ آزمائش ہے۔ دیکھ لیں، یعنی جنید جمشید صاحب شہید ہوئے، دیوبندی کہہ رہے تھے شہید ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کس طرح کی موت اس کو ملی ہے۔ اب دیکھ لیں، ہر بندے کی اپنی ڈاکٹرین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر آسمان سے نازل ہوا ایک عذاب، وہ طاعون کی شکل میں نازل ہوا اس ظلم کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ باقی میں فائنل ورڈکٹ دیتے ہوئے بنی اسرائیل کے اس ایٹیچیوڈ کے اوپر جتنا آپ نے سنا کہ وہ ہر بات کا مذاق اڑاتے تھے، چیزوں کو بدل دیتے تھے، پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے، مجھے بتائیں ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو آج کی اس امت مسلمہ کے اندر موجود نہیں ہے؟ انہوں نے بھی دین کو ٹیلر میڈ کر لیا ہوا ہے، یہ بھی دین کو بدل دیتے ہیں، یہ بھی کتاب و سنت کے مقابلے پر اپنے اپنے فرقوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں خود مانے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن پڑھ رہے کتنے ہوتے ہیں؟ کون سا فرقہ کہتا ہے کہ سود حلال ہے لیکن انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر؟ کون سا فرقہ کہتا ہے کہ بے حیائی جو ہے یہ کرنا بڑا ثواب کا کام ہے لیکن انوالو ہے؟ کون سا فرقہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ ثواب کا کام ہے؟ اس کے لیے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی کی کوئی تفریق کی ضرورت ہے؟ یہ تمام جتنے بڑے بڑے گناہ میں نے گنوائے ہیں یا بڑے بڑے فرائض جن کی پابندی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ تو ساری اس فرقہ واریت سے تو ہٹ کے چیزیں ہیں نا جی، یہ تو ہر مسلمان نے کرنی ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے قرآن حکیم میں اور سورۃ البقرہ میں ان کا ذکر شروع میں رکھنا بالخصوص، اور پورے قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر آنا، کبھی آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پہ بنی اسرائیل کو بلایا ہے، اس لیے کہ آپ کو بتایا جائے کہ جس طرح آپ ایک لاڈلی امت بنے ہوئے ہو نا کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ایک اس طرح کی اور امت بھی گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں بھیجیں، تورات، زبور اور انجیل، اولو العزم پیغمبر ان کے اندر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، لیکن انہوں نے پیغمبروں سے بغاوت کی، ان کے ساتھ غداری کی، تو اللہ نے ان کے اوپر بھی مسلط کر دیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور مسکنت ان کے لیے بھی مقدر ہوگی، اور ان انبیاء اور کتابوں کی نسبت انہیں بچا نہیں سکی اللہ کے عذاب سے۔ تو اس کے اندر یہ لیسن ہے کہ تم بھی یہ خالی نعرے نہ لگاتے رہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، اور وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی کافی عرصے سے مسلمان اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔